وہاں بھی جا کے ہم نے خطاب کیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک سے 2 علم حاصل ہوئے، ایک تو میں بتا دیا، اگر دوسرا بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو، اور جب ہم نے بھی اس علم کی کچھ باتیں عوام میں پہنچائی تو ہمارے اوپر بھی واجب القتل کے فتوے لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہمارا عقیدہ تھا کہ جب تک کوئی کلمہ نہ پڑھے مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان ہوگا تب اس کا دل اللہ اللہ کرے گا، اور وہ علم کہتا تھا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جس کو چاہے نواز دے۔ سبحان اللہ۔ وہ علم کہتا ہے کہ ہاں وہ کافر ہو یا کوئی بھی ہو، جس کے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گی، ایک دن وہ اللہ کی طرف جھک ہی جائے گا نا، پھر جس جماعت کے ساتھ اللہ، وہ بھی اس جماعت کے ساتھ مل ہی جائے گا نا۔ وہ علم کیا تھا؟ اس کے لیے بٹ شاہ نے فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نماز روزہ کم سٹھو اور رستہ کو دیجو۔ یہ جب انسان کا جسم بنایا گیا، اس جسم کے اندر کچھ مخلوقیں بھی ڈالی گئی، 7 مخلوقیں ڈالیں گی، ان کا نام لطائف ہے، حدیث شریف میں باقاعدہ ان کے نام ہیں، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس۔ کسی کا کام دیکھنے کے لیے، کسی کا چلنے کے لیے، کسی کا سونگنے کے لیے، کسی کا بولنے کے لیے، ایک مخلوق جس کا کام صرف اللہ اللہ کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ 6 مخلوقیں الوی تھیں، ایک مخلوق اس میں شیطانی آ گئی، جس کے لیے بلے شاہ نے فرمایا اس نفس پلیت نے پلیت کیتا اسا ملو پلیت نہ سے۔ جب وہ نفس اس جسم میں آیا تو یہ جسم ناپاک ہو گیا، وہ مٹی بھی ناپاک نہیں تھی، تو باقی مخلوقیں بھی ناپاک نہیں تھی، جب وہ نفس آیا تو پھر یہ جسم ناپاک ہو گیا۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں مبتدی کو چاہیے کہ پہلے اللہ کا ذکر کرے، اپنے نفس کو پاک کرے۔ قرآن ان لوگوں کے پڑھنے کے قابل نہیں جن کے نفس کتے ہیں۔ فرماتے ہیں پھر جب نفس پاک ہو جائے پھر قرآن پڑھے، اس وقت ایک لمحہ فکریہ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اس وقت قرآن اس کے اندر اترے۔ اور اس وقت 72 فرقے ہیں، پتہ نہیں کتنے فرقے ہیں۔ حضور پاک کے زمانے میں کوئی فرقہ نہیں تھا، نہ سنی، نہ شیعہ، نہ وہابی۔ حضور پاک کے زمانے میں صرف امتی تھے، اور امتی حضور پاک فرماتے ہیں امتی وہ ہے جس میں نور ہے۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی۔ اب یا تو امتی تھے جن میں نور نہیں تھا، وہ منافق تھے، تو جو مسجدیں بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ خوارج۔ اب وہ جو نور ہے وہ انسان کے جسم میں کیسے آتا ہے؟ ایک مسلمان ہے، ایک مومن ہے۔ مسلمان جو ہے وہ تسبیح سے اللہ اللہ کرتا ہے، جس طرح پتھر پتھر سے ٹکراتا ہے چنگاری اٹھتی ہے، اسی طرح جب اللہ اللہ سے ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے۔ لیکن وہ جو نور بنتا ہے وہ انگلیوں میں اندر تو نہیں جاتا ہے نا، وہ اگر کام آیا تو یوم محشر میں کام آئے گا نا، ابھی تو تمہارے کس کام کا نہیں ہے نا۔ اسی طرح کی ایک تصویر تمہارے اندر چل رہی ہے، وہ تمہارا دل وہ بھی ٹک 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 کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اس دل کی ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں تو پھر وہ جو نور بنتا ہے وہ باہر نہیں جاتا، وہ سیدھا خون میں چلا جاتا ہے نا۔ خون سے ہوتا ہوا پھر وہ نسوں میں چلا آتا ہے، نسوں سے ہوتا ہوا پھر وہ نور ان روحوں تک پہنچ جاتا ہے جو تمہارے اندر ہیں، پھر وہ روحیں بیدار ہو کے وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ سوتے رہو گے اللہ اللہ ہوتی رہے گی، قبر میں چلا گئے وہاں بھی اللہ اللہ ہو رہی ہے، اور یوم محشر تک اللہ اللہ ہوتی رہے گی۔ جب وہ نور روحوں تک پہنچتا ہے پھر ایک سے دوسری تیسری باری باری ساری روحیں اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں، پھر یہی مسجد تو یہی کعبہ، یہی گلے گلزار جنت۔
جب نس نس میں وہ نور جاتا ہے تو وہ جو نفس شیطان ہے وہ ناح میں بیٹھا ہوا ہے، وہ نور اس کو گھیر لیتا ہے، وہ نور کی گرمی سے، نور کی زیادتی سے وہ نفس وہ بھی پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ پاک ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان مکمل ہی پاک ہو جاتا ہے۔ ہر وقت جب اللہ اللہ ہوتی رہتی ہے تو اللہ اللہ کا نور اس دل میں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ جب نور اس دل میں اکٹھا ہو جاتا ہے، اللہ اور تمہارے درمیان جو وسیلہ ہے وہ تمہارا دل ہے۔ یہ ایک ٹیلی فون ہے، ٹیلی فون تب کام آتا ہے جب اس میں بجلی ہو، اور یہ ٹیلی فون تب کام آتا ہے جب اس میں نور ہو۔ جب یہ نور اس میں آتا ہے پھر تمہارے اندر کا ٹیلی فون آن ہو جاتا ہے، پھر تم یہاں بات کرو گے سیدھی اوپر، نماز پڑھو گے سیدھی اوپر، تلاوت کرو گے سیدھی اوپر۔ اس وقت نماز مومن کا معراج بن جائے گی اس ٹیلی فون کے ذریعے۔ سورۃ حجرات میں اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو کہو صرف اسلام لائے۔ مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا۔ اب جب تمہارے دل میں نور آیا تو تم مومن ہو گئے۔ جب یہ نور دل میں اکٹھا ہو گیا، جس طرح مقناطیس ہے، لوہے سے نسبت ہے، چھوٹی چھوٹی سوئیاں پھینکو ان کو کھینچ لیتا ہے، اسی طرح جب اس دل میں نور آتا ہے پھر نماز پڑھتے ہیں تو اس کا نور اندر، پھر قرآن پڑھتے ہیں پھر اس کا بھی نور اندر۔ قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ تو نماز پڑھ، یہی لکھا ہوا ہے کہ تو نماز قائم کر۔ بس تو نماز پڑھتا ہے، جب تو نماز پڑھتا ہے اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے نا، جب نماز چھوڑ کے چلا جاتا ہے پھر وہی ہیرا پھیری۔ جب تیرا دل منور ہو جائے گا پھر نماز تیرے اندر جائے گی نا، پھر تو نماز پڑھنے کی حالت بھی مومن، سوتا ہے تب بھی مومن، کاروبار میں بھی مومن ہے نا۔ جب ہر وقت اللہ اللہ ہوگی، اب تیرے دل میں بھی اللہ اور اس کے دل میں بھی اللہ، تو سارے نوری ہو گئے نا، یہ ایک نوری رشتہ قائم ہو گیا نا۔ یہ جو خونی رشتے ہیں، ابھی مرتضی صاحب قتل ہوئے، بہن کے سخت مخالف تھے، بہن بھی مخالف تھی دنیاوی لحاظ سے، لیکن خونی لحاظ سے تو بہن سسکیاں لے کر روئی نا۔ اسی طرح جب یہ خونی رشتے آپس میں قائم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کبھی نہیں چاہتے کہ یہ مومن بھائی ایک دوسرے کو جانی نقصان پہنچائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہدی للمتقین، میں ہدایت کرتا ہوں پاکوں کو۔ اب جب وہ آدمی اندر سے پاک ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ عالم ہے تو پھر وہ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن اس کے اندر جاتا ہے نا، اس وقت علماء اقبال فرماتے ہیں قاری نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ہے قرآن۔ اب جس طرح تو قرآن کی تعظیم کرتا ہے اس طرح اس کی تعظیم تیرے اوپر فرض ہے۔ تو قرآن کو پیڑ نہیں کرتا تو اس کو کیوں پیڑ کرتا ہے؟ اس کو عالم ربانی کہتے ہیں نا، اور انہی عالموں نے کافروں کو مسلمان بنایا نا۔ اور جن عالموں نے بغیر پاک ہوئے، نفس کی پاکیزگی کے بغیر قرآن سے ہدایت لینے کی کوشش کری، وہ تو گمراہ ہو گئے نا۔ وہ 72 فرقے بنانے کے ذمہ دار وہی ہے۔ اب اس عالم ربانی کے اندر قرآن گیا، اب وہ بھی عالم ہے، وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے لیکن وہ قرآن اس کے اندر نہیں اترتا۔ کافی عرصہ قرآن پڑھا، آخر سوچنے لگا چلو ان کو تو اللہ مل گیا، ہمیں نہیں ملا، ہم اب دنیا کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ پھر اس نے کیا کیا، ایک جماعت بنا لی، اس کا ایک اسلامی نام رکھ لیا، قرآن کو بغلوں میں لیا، پھر سیاست میں نکل پڑا۔ اس کے لیے پھر بلے شاہ نے فرمایا کھا کے سارا مکر گئے جنہاں دے بغل وچ قرآن۔ صبح کہتے ہیں کہ عورت حکومت نہیں کر سکتی، شام کو کہتے ہیں کہ عورت حکومت کر سکتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا مولوی صاحب یہ دو باتیں کیوں؟
کہ یہی تو سیاست ہے۔ لوگوں نے کہا دیندار لوگوں کو سیاست زیب نہیں دیتی۔ وہ کہنے لگے، علامہ اقبال نے کہا جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ انہوں نے کہا کہ دین اور سیاست جدا جدا نہیں ہے، لیکن علامہ اقبال نے یہ سیاسی لیڈروں کو کہا تھا کہ اگر تمہارے سے دین جدا ہو گیا تو تم چنگیز ہی بن کے رہ جاؤ گے نا۔ انہوں نے اس کو اپنی سیاست میں گھڑ لیا نا۔ 5-6 سال لوگوں کو بھی سیاست میں لگا لیا۔ اگر کسی ملی تو مولوی صاحب کو ملی نا۔ وہ جو 5-6 سال ساتھ لگ رہے ان کو کیا ہوا؟ اگر وہ 5-6 سال اللہ اللہ کرتے رہتے۔ سید سلطان پور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، میں نے صرف قرآن کا پہلا لفظ الف لے لیا، الف سے اللہ اللہ کرتا رہا، اللہ اللہ سے میرا سینہ منور ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جب حضور پاک نے چمکتا ہوا سینہ دیکھا تو سینے سے سینے ملایا تو سارا علم اس سینے میں خود بخود آ گیا۔ ان کو 5-6 سال میں کچھ اللہ اللہ کا فیض تو مل جاتا نا۔ اب وہ کہنے لگے آپ کی جماعت میں بھی گئے، نمازیں بھی پڑھی، سیاست بھی کری، لیکن ہم کو اللہ تو نہیں ملا۔ مولوی صاحب نے کہا تم ایسا کرو کہ آپ جہاد کرو۔ کہ جہاد کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ بشر کہتے ہیں حضور پاک کو اور وہ نور کہتے ہیں حضور پاک کو، جاؤ تم ان کو مارو، وہ تم کو ماریں گے، یہی تو جہاد ہے۔ اب یہ فرقہ واریت جو ہے یہ ایسے ہی مولویوں کی پیداوار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی۔ حکومت کوشش کرتی ہے کہ فرقہ واریت ختم ہو جائے۔ کس طرح ختم ہو جائے؟ وہ جماعتیں بھی بن گئیں، وہ مولویوں کے اندر نفس وہ بھی اسی طرح کافر موجود ہیں، تو وہ کس طرح ایک ہونے دیں؟ ہاں سیاست کرسی کے لیے وہ ایک ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے وہ کبھی بھی ایک نہیں ہوں گے۔ باہر سے زبانوں سے وہ ایک ہو سکتے ہیں، لیکن وہ دلوں سے کبھی بھی ایک نہیں ہوں گے۔ ان کے لیے یہی ہے کہ کوئی حضرت علی جیسا امیر المومنین آ جائے۔ انہوں نے ایسے ہی 5000 عبد و زہدوں کو قتل کرا دیا تھا، اور جو باقی بچے تھے ان کو حضرت حسن بصری کی صحبت میں بھیج دیا کہ جاؤ ان سے تعلیم حاصل کرو، ان کی صحبت میں رہو تاکہ تمہارے نفس پاک ہو۔ پھر جب ان کے نفس پاک ہوئے اس وقت وہ امامہ، دستاریں اور جبے پہننے کے قابل ہوئے۔ نفس پاک ہونے کے بعد وہ ممبر رسول کے قابل ہوئے اور انہوں نے نمازیں پڑھیں۔ یہ نفس 2 طریقے سے پاک ہوتے ہیں، یا تو جس طرح ہمارے داتا صاحب اور خواجہ صاحب جنگلوں میں چلے گئے، باقی ولی بھی جنگلوں میں چلے گئے، جب نفس پاک ہوئے پھر دنیا میں آئے، پھر دنیا کے لیے مستفیض ہوئے۔ یہ کام تو یہ لوگ نہیں کر سکتے۔ یا کسی ولی کی صحبت میں رہیں، اس کی نظر میں رہیں، تب بھی یہ نفس پاک ہو جاتے ہیں۔ جس طرح بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ امیر کلال کی خدمت میں رہے اور مولائے روم شاہ شمس تبریز کی غلامی میں رہے، ان غلامیوں اور خدمتوں سے جب ان کے نفس پاکیزہ ہوئے تو بہت بڑے ولی بنے۔ پھر مولانا روم نے کہا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا کرے غلامی تبریزی نہ شد، کہ مولوی کبھی بھی مولانا روم نہیں بن سکتا ہے جب تک کسی تبریز کی غلامی نہ۔ ہمیں لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، جو عالم حق ہیں، عالم انصاف ہیں، جن کے اندر نور ہے، ہم ان کے خادم ہیں۔ جو نور سے دور ہیں، جن کے اندر شیطان نفس ہے، ہمارا ان سے جہاد ہے۔ ان کے لیے حضور پاک نے بھی فرمایا کہ جہل عالم سے ڈرو اور بچو۔ اصحابہ نے پوچھا عالم بھی اور جہل بھی؟ آپ نے فرمایا جس کی زبان عالم اور دل سیاہ یعنی جہل ہے، اگر تم ان کے نزدیک جاؤ گے تو یہ تمہیں فتنوں میں مبتلا کر۔ اب بات ذرا مہدی علیہ السلام کی طرف آتے ہیں۔
لندن میں ایک شیخ ناظم ہے، جی جی، ان کی عمر 80 سال کے قریب ہے. 10,000 امریکنوں کو انہوں نے مسلمان بنایا اور بے شمار یورپین انگریزوں کو بھی انہوں نے مسلمان بنایا. ان کو ورد و وظائف اور علم استخارہ کے اوپر عبور ہے. انہوں نے کہا کہ میرا علم یہ کہتا ہے کہ مہدی علیہ السلام 1-2 سال میں ظاہر ہو جائیں گے، لیکن یہ علماء سو ان کی سخت مخالفت کریں گے. اور یہ بھی کہا کہ مہدی علیہ السلام خود نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، لوگ انہیں پہچانیں گے. اللہ، ابھی ڈاکٹر اسرار احمد ان کی بھی خبر سنی کہ انہوں نے بھی کہا کہ حدیثوں اور کتابوں کے علم کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے، بلکہ یقین ہے کہ مہدی علیہ السلام ظاہر ہونے والے ہیں. اور ہم بھی کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ظاہر ہونے والے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ ظاہر ہو چکے ہیں. تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی، دین نبی کا سچا دائی، گوہر شاہی گوہر شاہی، ہر جہان وجد کی صورت آئی، گوہر شاہی گوہر شاہی، ہم بن کے مست ملنگ رہیں گے، گوہر تیرے سنگ رہیں گے. ہم کہتے ہیں کہ امام مہدی ظاہر ہو چکے ہیں. جتنے بھی ولی ہیں سب کو ان کا بتا دیا گیا ہے، ان کی صورت دکھا دی گئی ہے کہ یہ تمہارا امام مہدی ہے. اللہ، وہ تمہارے ہی پاکستان میں ایک دینی جماعت کے راہ پر ہے. اللہ، سبحان اللہ. ولیوں کو پتہ چل چکا ہے، سب ولیوں کو پتہ چل چکا ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی ایسے کام کر رہا ہے جس کو ہر کسی کو تسلیم کرنا پڑے گا. اللہ، ہر کسی کو تسلیم کرنا پڑے گا. اب چونکہ امام مہدی آ چکے ہیں، ان کا ساتھ بھی دینا ہے، تو ساتھ کون دے گا؟ ان کو پہچانے گا کون؟ وہ جن لوگوں کے دلوں میں نور ہوگا. نور جب نور کے سامنے جائے گا تو اس کا بتی ہو جائے گا نا. نور کو نور سے نسبت ہے نا. جب تمہارے دلوں میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گی، تمہارے دلوں میں اللہ کا نور ہو جائے گا، جب پھر تم امام مہدی کے سامنے جاؤ گے تو پھر تمہارا نور نور سے واصل ہو جائے گا نا. اب جو تھوڑے بہت اور سے راز ہیں، راز تو بہت سے ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے کھولنا چاہتے ہیں. اللہ، یہ جو جس کے اندر نور آ جاتا ہے وہ مومن ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ولایت شروع ہوتی ہے. ولایت کیا ہے؟ تم نے دیکھا ہوگا رات کو سوتے ہو، خواہ میں کسی دوسرے شہر میں گھومتے ہو، وہ تم نہیں ہوتے، تمہارے اندر کی مخلوق ہوتی ہے نا. وہ تمہارا نفس ہے، وہ بچپن سے شیطانی غذا کی وجہ سے طاقتور ہے نا. تم سو جاتے ہو، وہ شیطانوں میں گھومتا رہتا ہے. باقی جو مخلوقیں ہیں جب ان کو نور کی غذا ملتی ہے، نور کی غذا سے وہ طاقت پکڑتی ہیں، تو پھر وہ بھی سینے سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں نا. وہ شیطان نفس شیطانوں میں جاتا ہے، پھر جب یہ چیزیں روحیں نکلتی ہیں رحمانی ہو کے تو پھر یہ رحمانوں میں جاتے ہیں نا. سب سے پہلے یہ پھر حضور پاک کے قدموں میں جا کے گرتے ہیں. اس وقت بلے شاہ فرماتے ہیں کہ لوکی 5 ویلے عاشق ہر ویلے، لوکی مسیتی عاشق قدمہ. جو لوگ 5 وقت رب کی یاد کرتے ہیں، نماز بھی رب کی یاد ہے، ان کی انتہا مسجد ہے. اور جو لوگ اس کے ساتھ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جاتے ہیں نا. جب وہ قدموں میں پہنچ جاتے ہیں، اس سے پہلے پہلے شریعت محمدی ہے، مومن تک شریعت محمدی ہے، اس کے بعد پھر شریعت احمدی شروع ہو جاتی ہے نا. تم نے ضرور شریعت احمدی کا نام سنا ہوگا. اس کی جو نماز ہوتی ہے وہ روحانی نماز ہوتی ہے. حضور پاک کا جو جسم مبارک ہے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی جو روح مبارک ہے اس کا نام احمد ہے، اور آپ کا جو لطیفہ اخفا ہے جسے آپ بولتے ہیں اس کا نام حامد ہے، اور آپ کا وہ جو انا مخلوق دماغ والی ہے جس کے ذریعے آپ دیدار کیا اس کا نام محمود ہے. جب حضور پاک
शब महराज में गए तो शब महराज में जाने से पहले आपने बैतुल मुक़द्दस में सब नबियों और वलियों की रूहों को नमाज पढ़ाई थी। जब आप ऊपर गए उससे पहले आपने नमाज पढ़ाई थी ना, ऊपर जाके फिर नमाज कौन सी मिली? वो जो ऊपर जाके नमाज मिली वो इन नफसानी लोगों के लिए थी, और वो जो नमाज पढ़ा के गए थे वो पाक लोगों के लिए थी। उस नमाज में आदम अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, 6000 साल हो गए थे उनको गुजरे हुए। जब तुम्हारी रूह आग हो जाती है, हुजूर पाक के कदमों में पहुंच जाती है, फिर उस रूह को भी वो नमाज मुयस्सर हो जाती है। फिर वो नमाज उस वक्त भी थी और क़यामत तक होती रहेगी। वो नमाज हुजूर पाक आप भी पढ़ाते हैं, उस वक्त तक वो सर नहीं उठाते हैं जब तक अल्लाह जवाब ना दे लब्बैक या अब्दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जब हुजूर पाक के पीछे नमाज पढ़ना शुरू हो जाता है, ये वलायत है, छोटी वलायत है। अब तो तवीज़ों वाले तो इस्तिखारे वाले भी वली बन गए, लेकिन हुजूर पाक के पीछे जो नमाज पढ़ता है अल्लाह जवाब देता लब्बैक अब्दी, ये एक छोटी सी वलायत है। अल्लाहु अकबर। इसके बाद फिर क्या होता है कि वो जो मखलूक हैं, इन मखलूकों में एक मखलूक जिसका नाम लतीफ़ा अन्ना है, वो कलम वाली मखलूक हुजूर पाक के पास पहुंची और ये अन्ना सीधा अल्लाह की जात की तरफ जाता है। फरिश्ते रोकते हैं, नहीं रुकता, कहते हैं जो कुछ भी है बैतुल मामूर से आगे चल जाएगा, कि बैतुल मामूर से आगे फरिश्ते भी नहीं जा सकते, और ये बैतुल मामूर से भी आगे चला जाता है, वहां पहुंच जाता है जहां रब की जात है। ज़ाहिरी जिस्म से हुजूर पाक वहां पहुंचे और इन मखलूकों के जरिए वली वहां पहुंचते हैं। जब कोई वली वहां पहुंच जाता है फिर एक दूसरे को बड़े प्यार से देखते हैं, बड़े दूर से आया, बड़ा सफर करके आया। फिर अल्लाह ताला फरमाता है मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देख ले। एक दूसरे को प्यार से देखते हैं। फिर वो जो अल्लाह का नक्शा है वो उसके दिल में दर्ज हो जाता है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है अब तू नीचे चला जा, अब जो तुझे देख ले वो मुझे देख ले। तेरा शाही मेरा शाही, गोहर शाही गोहर शाही, बद के मस्त मलंग रहेंगे, गोहर तेरे संग रहेंगे, दुनिया वाले दंग रहेंगे, गोहर तेरे संग रहेंगे। अब उसको देखना भी इबादत है। उसके लिए सही सुल्तान बहू ने फरमाया मुर्शद दीदार बहू मैनू लख करोड़ा हज्जा हूं। अब वो शख्स है जो वली अल्लाह है। वली अल्लाह का मतलब है अल्लाह को देखे और उससे बातें करे, अल्लाह का दोस्त है, वो वली अल्लाह है ना। आज हमारे मुल्क में हजारों लोग वली अल्लाह बने हुए हैं ना, बगैर देखे और बगैर बातें किए। ऐसे लोगों की मोहब्बत एक कुत्ते को हजरत कुतमीर बना देती है, और ऐसे लोगों से दुश्मनी विलियम बहुत बड़े आबद को इसाबा काफ के कुत्ते की शक्ल में दोज़ख में ले जाएगी। बहुत से वली यहीं आके रुक जाते हैं। ये फना फिल्ला का स्टेज है। फिर जब यहां रुकते हैं फिर कुछ खास वली होते हैं, वो इससे आगे भी जाते हैं। वो जो इससे आगे जाते हैं उसको हुजूर पाक ने फरमाया कि वो एक तीसरा इल्म है। फिर वो आगे जब जाते हैं फिर देखते हैं कि जिनके लिए शीर हजरात कह रहे थे, कब से शोर मचा रहे थे कि 40 पारे हैं, फिर जब वो वली उसे आगे जाता है तो फिर वो 10 पारे उसको टकराते हैं। फिर जब 10 पारे टकराते हैं फिर ये कुरान मजीद और वो पारे कुछ और, ये कुछ और बताता है, फिर वो कुछ और बताता है। ये कुरान मजीद फरमाता है उठते बैठते अत्ता करते लेते मेरा जिक्र कर, और वो पारे कहते हैं अपना वक्त जाया ना कर, उसी को देख लेना, उसकी याद आए तो। ओ ये कुरान मजीद फरमाता है नमाज पढ़ वरना गुनहगार हो जाएगा। तो वो कहते हैं अगर तूने नमाज पढ़ी तो गुनहगार हो जाएगा।
وہ پوچھا یہ کیسے؟ کہنے لگے فرض کیا تو رب کے دیدار میں ہے، رب سے باتیں کر رہے ہیں، نماز کا وقت آیا، تو نے نماز رب کے دیدار کو چھوڑ دے نماز پڑھی تو گناہ ہی کیا نا۔ انہوں نے کہا جب نماز کا وقت آئے بس اسی کو دیکھ لے جس کی نماز ہے۔ ایک واقعہ ہے، ایک دفعہ مجد الحسین رحمۃ اللہ مسجد میں گئے، دیکھا ایک آدمی سو رہا ہے، عصر کے بعد پھر گئے، دیکھا سو رہا ہے، سمجھے نماز پڑھ کے سویا ہوگا۔ آپ عصر سے مغرب تک مسجد میں رہتے، مغرب کی اذان ہو رہی ہے تو وہ سو رہا ہے۔ آپ نے اس کو جھنجھوڑا، بولا اٹھ، یا تو مسجد سے نکل جا یا نماز پڑھ۔ وہ فوراً اٹھا، وضو کیا، جماعت کھڑی ہونے والی تھی، بلند آواز سے کہا امام صاحب ٹھہر جائیں۔ امام صاحب سہم گئے، اس نے فوراً دیکھتی دو رکعت سنت وقت فجر، لوگ دیکھتے ہیں کہ فجر کا سماں ہو گیا، پھر اس نے زور کی نماز پڑھی، زور کا سماں ہو گیا، پھر عصر کی نماز پڑھی۔ ایک راوی لکھتا ہے کہ سورج واپس لوٹ آیا۔ اس وقت اس نے کہا مجدد صاحب آپ تو صاحب نظر تھے، بہتر تھا مجھے جگانے سے پہلے میرا حال دیکھ لیتے، میں تو اسی کے پاس تھا جس کی تم نمازیں پڑھتے۔ پھر اس قرآن نے کہا کہ ذرا بھی پانی پیے گا تو تیرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس نے کہا دن رات کھاتا پیتا رہے تیرا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ پوچھا کس طرح؟ کہ روزے نفس پاک کرنے کے لیے ہوتے ہیں، جب تیرا نفس پاک ہو جائے تو تو کھا پی یا نہ کھا تو تو سدا بہر روزے دار ہی ہے نا۔ اور اس کا ایک واقعہ تھا، ایک فقیر دریا کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کے گھر میں کچھ کھیر پکائی اور اپنی بیوی کو کہا کہ دریا کے دوسری طرف ایک فقیر ہے اس کو یہ کھیر دیا۔ وہ کہنے کے بیچ میں پانی ہے، میں کیسے جاؤں گی؟ کہ تو دریا کو کہنا کہ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جس نے 12 سال سے اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ تجھے رستہ دے دے گا۔ وہ کہنے لگی ابھی تو 3 مہینے ہوئے، بچی ہوئی ہے، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں جو میں نے کہا ٹھیک کہا۔ جب بیوی دریا کے پاس گئی یہی الفاظ کہے تو پانی جگہ سے ہٹ گیا، دوسرے کنارے گئی پانی پھر چل پڑا۔ اب اس فقیر کو کھیر دی، اس فقیر نے کھیر کھائی، اب کہنے لگی میں واپس کیسے جاؤں؟ کہ دریا کو یہ کہنا ہے کہ میں اس کے پاس سے آ رہی ہوں جس نے 12 سال سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ کہنے تو نے میرے ساتھ بھی کھیر کھائی؟ اس نے کہا تو اس بات کو چھوڑ۔ جب اس نے دریا کو یہ الفاظ کہے تو پانی پھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا، مڑ کے اپنے خاوند کے پاس آئی، کہنے لگی میں بڑی تہجب ہوں، تو نے کہا 12 سال سے بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا جبکہ 3 مہینے ہو گئے بچی کو، اور وہ کہتا ہے کہ 12 سال سے میں نے کچھ نہیں کھایا جبکہ میرے سامنے اس نے کھیر کھائی، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ تمہارے جھوٹوں میں بھی اتنی تاثیر ہے۔ اس نے کہا نہیں، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے 12 سال ہو گئے نفس کی خاطر تجھے ہاتھ نہیں لگایا، صرف فرض سمجھ کے ہاتھ لگاتا رہا، اور وہ جو تھا اس نے بھی 12 سال سے نفس کی خاطر نہیں کھایا، صرف زندہ رہنے کے لیے کھایا۔ جس طرح غوث پاک فرماتے ہیں کہ تم جیتے ہو کھانے کے لیے، ہم کھاتے ہیں جینے کے لیے، تاکہ کچھ کھائیں اور اللہ کے فرائض ادا کر سکیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، المدد المدد، شوق المدد۔ آگے پھر حج آ گیا، یہ قرآن فرماتا ہے طاقت ہے تو حج میں ضرور جا۔ انہوں نے کہا حج کعبے وال او جاندے جڑے ہوندے گاندے چوچی، وہ کہتے تو اس میں مخلوقات ہے، اس کو تو ابراہیم علیہ السلام نے گارے مٹی سے بنایا ہے، تجھے تو اللہ کے نور سے بنایا، تو اس کعبے کی طرف کیوں جاتا ہے؟ وہ کعبہ تیری طرف آئے نا۔ اسی بات کے اوپر شاہ منصور کو سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا۔ باجید مستعمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک عرصہ سے میں کعبہ کا طواف کرتا ہوں، ایک عرصہ سے کعبہ کا طواف کرتا رہا،
جب میں نے اللہ کو پا لیا اب کعبہ میرا طواف کرنا شروع ہو گیا۔ سید سلطان پور رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا آپ کعبے میں کیوں نہیں جاتے، حج کرنے کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگے کعبہ ادھر ہی گھومتا رہتا ہے، اور وہی کعبہ رابعہ بصری کے طواف کرنے کو آئے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ زکات دے، 2.5% زکات دے، وہ کہتا ہے 2.5% پاس رکھ، 97.5% زکات دے۔ اس قرآن سے پوچھا اللہ کدھر ہے؟ یہ کہنے لگا بہت دور ہے، بس نماز روزہ پڑھتا رہے، اس کا دیدار بڑا مشکل ہے، بہت ہی دور رہتا ہے۔ جب ان پاروں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے اللہ اسی دنیا میں گھومتا پھرتا رہتا ہے، وہ کبھی خواجہ کے روپ میں تو کبھی داتا کے روپ میں، وہ تو اس دنیا میں گھومتا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تم نے یہ حدیث نہیں پڑھی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے کہ میں بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، تو میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ اب جو اس علم کی ابتدا ہے یہ تو انتہا ہے، یہ جو خدا کا دیدار کر لیتے ہیں ان کے بعد جن کو جو علم ان کو ملتا ہے یہ اس علم کی بات ہے۔ اب جو اس علم کی ابتدا 1,24,000 نبی صفاتی اسماء والے مل کر بھی اس میں ذات والے کو نہیں پہنچ سکے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام یا رحمانو، عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسو، سلیمان علیہ السلام یا وہابو، داؤد علیہ السلام یا ودودو، باقی نبی اپنے اولوالعزم رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ دیدار دے، جواب آیا تاب نہیں ہے۔ کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی، جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، میں نبی ہو کے امتی کے برابر نہیں، جلوہ دے دیکھی جائے گی۔ جب جلوہ پڑا موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو گئے۔ اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو طور میں بیہوش ہوئے اور حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا، وہ ذات کی تاب نہ لا سکے، اور حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا، ذات کے سامنے مسکرائے، اور حضور پاک کے طفیل وہ اسم اس امت کو ملا تب اس کو فضیلت ہوئی، اور امت اس اسم سے ڈرتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی۔ یہ یا رحمانوں سے چمک رہے موسیٰ علیہ السلام کی امت، یا ودودوں سے چمک رہے داؤد علیہ السلام کی امت، اور یہ جو اللہ سے چمک ہے یہی حضور پاک کی امت ہے۔ سبحان اللہ، یہ تمہارا نشان ہے۔ ظاہری حساب سے بھی جو چیز زبان میں ہو وہ دل میں ہو وہ سچا ہے، زبان میں اور دل میں اور وہ منافقت ہے۔ اگر اللہ کے حساب میں بھی زبان میں اور ہے دل میں اور ہے تو وہ بہت بڑا منافق ہے۔ بے شک یقین کریں کہ ذکر قلبی کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ کو شکایت ہے کہ میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی، اور کیوں دعا قبول ہوئے؟ نماز قبول ہو تو دعا قبول ہو نا۔